یہ کہانی ایک ایسی آدمی کے بارے میں ہے جس کے 3 بیٹے جنگ کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے اور وہ اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے ترکی جاتا ہے۔ اور کیا اس سے اپنے بیٹے ملتے ہیں یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو فلم کی شروعات ہوتی ہے 1915 ترکی سے، جہاں گلی کون میں جنگ چل رہی تھی۔ اس جنگ میں آٹومین امپائر اور برٹش امپائر جیسی بڑی طاقتیں شامل تھیں۔ آٹومین امپائر کی طرف سے جرمنی اور ہنگری جیسے ملک لڑ رہے تھے، جبکہ برٹش امپائر کو فرانس، آسٹریلیا اور رشیا جیسے ملکوں کا ساتھ تھا۔ آخرکار 7 مہینوں کے بعد اس جنگ میں انزک یعنی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پیچھے ہٹ گئے اور یہاں آٹومین کی جیت ہوئی۔ اب سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے 4 سال بعد، جہاں ہم آسٹریلیا کے نارتھ ویسٹرن وکٹوریا میں جوشوا کونر کو دیکھتے ہیں، جو پیشے سے ایک کسان ہے اور ساتھ میں وہ ایک واٹر ڈیفائنر یعنی پانی کو کھوجنے والا۔ 4 سال پہلے گیلیپون میں ہوئی لڑائی کے دوران جوشوا کے بیٹے بھی مارے گئے تھے، جن کو کھونے پر جوشوا بہت دکھی تھا، لیکن اس کی بیوی کی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی اور اسے 4 سال کے بعد یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بیٹے اب مارے گئے ہیں۔ اور اسی غم کی وجہ سے ایک دن جوشوا کی بیوی خودکشی کر لیتی ہے اور اس حادثے سے جوشوا پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ علیزہ مرنے سے پہلے ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ جوزف اپنے بیٹوں کو ڈھونڈے، اس لیے جوزف اپنی بیوی کو دفنانے کے بعد اس کی آخری خواہش کے تحت اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے ترکی کو نکل پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں میجر حسن اور سارجنٹ جمال کو، جو جنگ کے 4 سالوں بعد گیلیپون آئے ہوئے تھے اور وہ یہاں لیفٹیننٹ کول سے ملتے ہیں۔ گیلیپول میں میجر حسن اور لیفٹیننٹ کول آمنے سامنے لڑے تھے اور اب جنگ کے 4 سالوں بعد اپنے لاپتہ فوجیوں کی لاشیں ڈھونڈنے آئے ہوئے تھے۔ اب دوسری طرف 3 مہینوں کے سفر کے بعد جوزف ترکی کے شہر استنبول پہنچ چکا تھا، جہاں پہنچتے ہی ایک بچہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل چلنے کو کہتا ہے، لیکن جوزف اسے صاف منع کر دیتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جس کا نام اورن ہوتا ہے، وہ جوزف کا بیگ لے کر بھاگ جاتا ہے اور وہ جوزف کو اپنے پیچھے بھگا کر اپنے ہوٹل تک لے آتا ہے، جہاں جوزف کی ملاقات اون کی ماں عائشہ سے ہوتی ہے۔ عائشہ کا پتی 4 سال پہلے جنگ میں مارا گیا تھا اور وہ اب اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ہوٹل چلاتی ہے۔ جوزف اسے کہتا ہے مجھے ایک کمرہ چاہیے اور میں آسٹریلیا سے آیا ہوں۔ اب آسٹریلیا کا نام سنتے ہی عائشہ جوزف کو کمرہ دینے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ آسٹریلیا اس کا دشمن ملک تھا۔ لیکن تبھی وہاں اورن کا چاچا عمر آ کر جوزف کو کمرہ دے دیتا ہے۔ اب اگلے دن جوزف ترکی میں برٹش آفیسر سے گیلیپون جانے کی اجازت مانگتا ہے، لیکن آفیسر اسے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ترکی میں ماحول ابھی بھی گرم تھا اور برٹش لوگوں کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی تھیں۔ ترکی کے لوگ جنگ کو ابھی بھی نہیں بھولے تھے اور وہ برٹش لوگوں سے نفرت کرتے تھے، اور اس میں عائشہ بھی شامل تھی۔ ایک دن جوشوا جب ناشتہ کر رہا تھا تب عائشہ سے بتاتی ہے کہ اگر وہ گیلیپون جانا چاہتا ہے تو اسے کسی مچھوارے کو ڈھونڈنا ہوگا، اور اگر وہ اسے اچھے پیسے دے گا تو وہ اسے وہاں لے جائے گا۔ اب یہ سن کر جوزف ایک مچھوارے کے ساتھ کشتی لے کر گیلیپون کی طرف نکل جاتا ہے، لیکن راستے میں کرنل کول کی ملٹری والے اسے پکڑ لیتے ہیں اور جوزف کو کرنل کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں جوزف اپنے بیٹوں کے بارے میں بتاتا ہے اور انہیں ایک نقشہ دکھاتا ہے۔ تبھی اس کے بیٹوں کی تصویر نیچے گر جاتی ہے اور جب میجر حسن اس تصویر کو اٹھاتا ہے تب وہ ان کے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے۔ اب میجر حسن کرنل سے کہتا ہے کہ ہمیں اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ واحد باپ ہے جو اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ کرنل کہتا ہے کہ اس کے بیٹوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ میجر کہتا ہے کہ میں اس جگہ کے بارے میں جانتا ہوں جہاں اس کے بیٹے کی موت ہوئی تھی۔ یہ سن کر کرنل مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب میجر جوزوا کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں اس کے بیٹے مارے گئے تھے۔ اب ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں جوزوا کے تینوں بیٹے ایک ساتھ جنگ میں لڑ رہے تھے۔ تبھی آرتھر کا ایک پاؤں مائن پر پڑ جاتا ہے اور وہ دور جا گرتا ہے اور اس کے دونوں بھائی اسے بچانے کے لیے کور فائر کرتے ہیں، لیکن تبھی ایک مشین گن ان دونوں کو چھلنی کر دیتی ہے، جس سے وہ موقع پر ہی مارے گئے تھے۔ اب جنگ کے ان پلوں کو جوزف بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور ٹھیک اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، اور تبھی انہیں ایڈورڈ کا لاکٹ ملتا ہے اور اس کے دونوں بیٹوں کے مرنے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن جوزف کے تیسرے بیٹے آرتھر کے مرنے کی کوئی پشٹی نہیں ہوتی، جس پر جوزف کو امید لگتی ہے کہ اس کا تیسرا بیٹا شاید ابھی زندہ ہو۔ اب جوزف اپنے دونوں بیٹوں کو دفنانے کے بعد واپس عائشہ کے ہوٹل میں آ جاتا ہے۔ جوزوا کے بارے میں کافی کچھ جاننے کے بعد عائشہ بھی اس کے قریب آنے لگی تھی۔ وہ رات جوزوا کے ساتھ بہت سی باتیں کرتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عائشہ کا پتی جنگ میں مارا گیا تھا، تو اس لیے اس کے پتی کا بھائی اب عائشہ کو اپنی دوسری بیوی بنانا چاہتا ہے اور وہ اس پر دباؤ بھی ڈال رہا تھا اور اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن عائشہ اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے، جس پر عمر اسے پیٹنے لگتا ہے۔ لیکن تبھی وہاں جوزوا آ کر عمر کو دھکا مار دیتا ہے، جس پر دونوں میں گرما گرمی ہو جاتی ہے، جس پر عائشہ جوزوا پر غصہ کرتی ہے اور اس سے اپنے ہوٹل سے جانے کا کہتی ہے، تو جوزف اپنا بیگ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن رات کو جوزوا اپنا بیگ لینے دوبارہ جب ہوٹل میں آتا ہے تو عائشہ اس سے اپنے رویے سے معافی مانگتی ہے اور کھانا بناتی ہے اور وہ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اگلے دن برٹش آفیسر جوزوا کو واپس آسٹریلیا بھیجنے ہوٹل میں آتا ہے، لیکن جوزوا واپس آسٹریلیا نہیں جانا چاہتا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ کر اس ٹرین میں چڑھ جاتا ہے جس میں میجر اور اس کے فوجی جا رہے تھے۔ تبھی میجر دیکھتا ہے گاؤں جل رہا ہے اور یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ گریک سولجر آس پاس ہی ہیں، تو میجر بتاتا ہے کہ پہلے ہم اور گریک سولجر ایک تھے، لیکن اب ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور تبھی گریک سولجر ٹرین پر حملہ کر کے میجر کے کافی آدمیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن میجر اور جوزف کسی بھی طرح وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی دوران جوزف چرچ میں جاتا ہے جہاں اسے اپنا تیسرا بیٹا آرتھر مل جاتا ہے اور دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگتے ہیں۔
جوزبا آرتھر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے، لیکن آرتھر اپنے بھائیوں کا خیال نہ رکھنے کا خود کو ذمہ دار مان کر واپس گھر جانے سے منع کر دیتا ہے۔ تو جوزف بتاتا ہے کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی اور اب اس کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میں بھی تمہارے بنا گھر نہیں جاؤں گا۔ اپنے باپ کی بات سن کر آرتھر جوزبا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب جوزبا اپنے بیٹے کو لے کر عائشہ کے ہوٹل میں جاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹوں کو دیکھ کر عائشہ خوش ہوتی ہے اور یہاں وہ میٹھی چائے بنا کر جوزبا سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر دی اینڈ ہو جاتی ہے۔